کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ سبحان اللہ، موت تو سب کو آنی ہے لیکن اس مبارک وقت میں آئے تو اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اچھا کام کرتے ہوئے جس کو موت آتی ہے اس کا خاتمہ کتنا اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی جو مر چکے ہیں نا ان پر بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اٹ مینز کہ رمضان جو لوگ زندہ ہیں ان پر تو رحمت برسا ہی رہا ہے، اس کی برکت سے رحمتیں برس رہی ہیں۔ جو دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں ان کی قبروں میں بھی انہیں اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، ناظرین ذرا غور کیجئے کہ 9 ذوالحجہ یعنی حج والے دن کسی کا انتقال ہو جائے، رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے، صدقہ دینے کی حالت میں انتقال ہو جائے تو پتہ چلا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب اچھا کام کرتے ہوئے جس کو موت آئی اس کا خاتمہ بہت اچھا ہے۔ ایک مسلمان کی تمنا بھی ہوتی ہے کہ اللہ کرے سجدے کی حالت میں موت آئے، درود پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، زہر نصیب مکہ مدینے میں موت آئے۔ تو اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی حالت میں آئے کیونکہ اس سے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، تو پھر وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، اصل میں چونکہ آپ بھی ٹریولر ہیں، میرا بھی بڑا ٹریول رہتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر گناہ کرتے کرتے کسی کو موت آئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی موت نصیب ہو، تو ہمیں اچھے کام زیادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین یہ تو طے ہے نا کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ اب پتا ہے کہ آنی ہے تو جو نمازیں پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا ہوگا، اس کی روٹین نیکیوں والی ہوگی تو جب بھی آئے گی وہ اچھے کام میں ہوگا، اور جس کی صبح سے شام تک روٹین اللہ کی نافرمانی والے کاموں کی ہے تو موت تو آنی ہے نا۔ اگر وہ برے کام کے دوران آ گئی تو وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا اینڈ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، نزہۃ المجالس اسلامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، امیزنگ واقعہ۔ یہ واقعہ بخارا میں ایک فائر ورشپر تھا، مجوسی جس کو کہتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ وقت مسلم۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزرا تھا، مارکیٹ آف مسلمز، وہاں لوگ نے روزہ رکھا تھا، تو اس کے بیٹے نے مارکیٹ میں کوئی چیز لی اور علل اعلان سب لوگوں کے سامنے کھانا شروع کر دی۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور بیٹے کو اس نے سختی کی کہ تم مسلمانوں کے بازار میں رمضان میں کھا رہے ہو۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں، مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ہم تو نہیں رکھتے نا۔ تو حالانکہ وہ نان مسلم تھا مگر وہ والد کہتا ہے میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، میں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، میں اس کا ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ اس میں روزہ رکھتے ہیں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ اس کتاب میں لکھا کہ اس بندے کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو حیرت سے پوچھا کہ آگ کی پوجا کرنے والا فائر ورشپر وہ پیراڈائز میں کیا کر رہا ہے، وہ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں واقعی مجوسی تھا مگر جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا، یعنی ایمان بھی مل گیا، جنت بھی مل گئی، احترام رمضان۔ اب ذرا غور کریں، بالکل جو لاجیکلی سمجھنے والے عقل مند لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جب احترام رمضان پر انعام اور ریوارڈ اتنا بڑا ہے تو بے احترامی کرنے پر، اس مہینے کی ڈس رسپیکٹ کرنے پر، اس مہینے میں بھی کنٹینیو بیڈ ڈیڈز کرنے پر پھر اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی؟ اور میں آپ کو ایک دو پنشمنٹ بھی اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ میری بھائی تاکہ ہم اس سے احتیاط کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے جس نے اس ماہ میں نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دے گا۔ Only one bad deed، one جو سن ہے، ایک گناہ کرنے پر 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ مہینہ تو عبادت کے لیے آیا، اتنی بڑی پنشمنٹ۔ اور نبی پاک کے جملے ذرا سنیے گا، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے ہمیں اس مہینے میں یہ غور کرنا ہے کہ کہیں اس مہینے میں گناہ کر کے مارے نہ جائیں، پھنس نہ جائیں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ سحری یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور سحری کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام کے بڑے خوبصورت فرامین موجود ہیں، میں ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر
قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی کیلولا کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو. سبحان اللہ. اسی طرح ایک جگہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطے کہ کھانا حلال ہے. صحیح. نمبر 1 روزہ دار افطار کے وقت، سحری کھانے والا اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا. سبحان اللہ. تو سحری اور افطاری کے کھانے کا حساب بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اچھا پھر اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے کئی بار سحری کے وقت بڑے پیارے فرامین فرمائے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے سحری کے وقت مجھ سے فرمایا میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ. تو میں نے کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھجور جو ہے سحری میں کھانا یہ بھی سنت ہے. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھجور بہترین سحری ہے. ماشاءاللہ. تو اس نیت سے اگر ہم ڈیٹس کو کھجوروں کو اپنی سحری میں شامل کر لیا کریں. لیکن اس سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ آج میں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا. بالکل ڈیفینیٹ. تو آپ نے سنت چھوڑی ہے جناب، اس میں فخر کیا؟ فخر کس بات کا؟ بے شک اگر آپ کو بھوک نہیں ہے تو آپ ایک پانی کا گلاس پی لیں، سحری کی نیت سے کچھ ایک کھجور کھا لیں، لیکن سحری کریں. سحری کریں تاکہ آپ کو سنت کا ثواب ملے. بیسیکلی تو دیکھیں آخری پہر جو ہے سحری کا وقت جو ہے آدھی رات کے بعد سحری کی جا سکتی ہے. ہم ویسے کچھ لوگ رات کو جب بھی کھا لیں وہ سحری ہے. لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے نا، یہ بڑا ایک ٹپیکل مسئلہ ہے کہ لوگوں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی سحری کا وقت چلتا رہے گا. اسی طرح ایسا نہیں. اور اسی طرح ایک اور عجیب مسکنسیپشن ہے جو انٹیریئر کے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ جب تک اذان چلتی رہے گی جب تک آخری اذان چلتی رہے گی سحری کا وقت باقی ہے. یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے ناظرین، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے جب اذان دی جاتی ہے. اٹ مینز جب بھی اذان دی جائے گی پراپر ٹائم میں تو سحری کا وقت ختم پہلے ہو چکا ہو. تو اب آپ نے اذان کے دوران کھایا یا اذان کا انتظار کیا. اب مثال کے طور پہ ہمارے وطن میں تو ایسا ہوتا ہے، اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ یا تو امام صاحب لیٹ ہو گئے، مؤذن صاحب لیٹ ہو گئے، یا اللہ نہ کرے لائٹ چلی گئی، ان کا مائک خراب ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اذان نہیں آئے گی جب تک آپ کھاتے رہیں گے. اور یہ تو بالکل ہی جہالت ہے کہ جب تک اذانوں کی آواز آتی رہے گی جب تک کھائیں گے. کرنا کیا چاہیے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک چٹکلا بھی سناتا ہوں جی. کہ ایک صاحب مجھے ایک جگہ ملے اور اذانیں ہو رہی تھی تو وہ کھا رہے تھے. تو میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے؟ تو کہتے میری آنکھ نہیں کھلی، میں دیر سے اٹھا ہوں. تو اگر آپ دیر سے اٹھیں یا آپ سحری نہیں کھا سکے تو ٹائم تو ختم ہو گیا نا. پلیز یہ سمجھیے گا ٹائمنگ کے لیے بڑا آسان، اب تو دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور تقریباً سبھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے. میں یہ ایک سجیسٹ کرنا چاہوں گا، آپ اسکرین پر دیکھیں گے ایک اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگز. یہ بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے، آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے. دنیا میں جہاں کہیں ہیں wherever you are in the world, even in aircraft، اس میں آپ کو فٹس لکھنے ہوں گے کہ آپ کتنے فٹس کی بلندی پر ہیں. تو آپ جہاں بھی ہیں انشاءاللہ وہیں کا آپ کو وہ ٹائم بتا دیں گے کہ سحری کا جو وقت ختم ہوگا. یعنی وہ یہ ہے کہ جہاں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا یا اسٹارٹ آف فجر، وہ ٹائم سمجھ لیں سحری کے ختم کا ٹائم. صحیح، ٹھیک ہے. احتیاط اسی میں ہے، گھڑی کے ساتھ چلیں. بالکل گھڑی کے ساتھ چلیں. اور احتیاط اس میں ہے کہ 2 4 5 منٹ پہلے ختم. ٹھیک ہے. کیونکہ فرض روزہ ہے نا، احتیاط کریں گے. جیسے مثال کے طور پہ اب آپ کی فلائٹ ہے تو فلائٹ میں آپ ایئرپورٹ آخری منٹ تو نہیں پہنچتے نا، کئی گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں، پھر بورڈنگ گیٹ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو جہاز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ٹریول ٹھیک ہو. جب فرض روزہ ہے تو 4 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو تمام چیزوں سے فارغ کر دیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ بے شک وہ وقت درود پاک میں گزار لیں، دعاؤں میں گزار لیں.